نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک و اصحابک صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت، سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ بندہ نہ چیز کوئی عالم یا فاضل نہیں، نہ خطاب کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ چند باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کی اس خوبصورت تقریب سعید میں میرے برادر اکبر پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب زیدہ شرفہ چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پنجاب پاکستان بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے انتہائی قابل تکریم بھائی دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شریعت بھی ہیں، صاحبزادہ پیر سید فضل رسول شاہ صاحب زیدہ شرفہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تقریب میں سادات کی جلوہ گری ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ضرور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حاصل پور میں جب میں مدرسے کا آغاز کرنے لگا تو اس وقت غالباً پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی تھے، تو ہمارے ان کے رشتہ دار رہتے تھے بڑے قریبی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر آپ مدرسے کے افتتاح کرانا چاہتے ہیں تو ہم وزیر اعلیٰ کا ٹائم لے دیتے ہیں، وہ آئیں گے آپ کے مدرسے کے افتتاح کریں گے۔ میں نے کہا ہمارے وزیر اعلیٰ وہ نہیں ہوتے، ہمارے وزیر اعلیٰ پیر خلیل ہوتے۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے وزیر آنے کا، فلاں آئے گا، تو میں نے کہا ہمارے وہ وزیر نہیں ہوتے، ہمارے وزیر یہ درویش ہوتے ہیں۔ تو جب یہ دعا کر دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دنیا داری ہے تمہاری، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو آج بھی جب ہم آغاز کرنے لگے ہیں تو میرے دل میں یہی تھا کہ سادات کرام سے دعا کرائیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک برکت فرمائے گا۔ اس کے بعد تہ دل سے میں چودھری صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ آج وہ دوسرے جلسہ میں بھی تشریف نہیں لائے، تو مجھے کوئی یہ کام کرنا نہیں آتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے ساتھ سادات کرام کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ میرا ایک مشن ہے، وہ صرف میں ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ٹائم ٹیبل کی پابندی کا آئندہ بھی خیال رکھیں انشاءاللہ۔ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا شاہ صاحب سے کیا تھا 3 سے 3:15 بجے تک، انشاءاللہ ٹھیک 3:15 بجے دعا ہوگی انشاءاللہ، بشرط زندگی و صحت۔ ٹائم کی ہماری پابندی ہوتی ہر صورت میں جہاں بھی ہو۔ تو اپنے مشن کو میں اگر ایک شعر میں عرض کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حق نے کر رکھی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کر رکھی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ حق نے کر رکھی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مشن ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی بات ہے، 3 باتیں مدرسے کے حوالے سے کروں گا۔ جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس میں اللہ کریم نے اسلام کا پورا نظام تعلیم و نصاب تعلیم و طریقہ تعلیم بڑی اختصار کے ساتھ اللہ نے بیان فرما دیا۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، تو یہ دنیا کا پہلا مدرسہ تھا۔ اور جب آپ نے مدرسہ تعمیر کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مدرسہ میں نے بنا لیا تو چلانے کے لیے استاد چاہیے مجھے۔ تو آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا،
تو اللہ نے سب سے عظیم ترین کائنات کا استاد پیارے ابراہیم کی دعا پر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. جب پہلے نمبر پہ مدرسہ بھی بن گیا، استاد کا انتخاب بھی ہو گیا، اب اگلا سوال یہ تھا کہ اس مدرسے کا نصاب تعلیم کیا ہوگا. تو آج میں کبھی کہا کرتا ہوں کتنی بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان کی کہ 70 سال میں ہم ابھی تک اپنا نصاب تعلیم نہیں بنا سکے. وہی نصاب تعلیم ہے جو لارڈ میکالے ہمیں بنا کے دے کے گیا تھا، اسی کی تھوڑی سی پالش کر کے، میک اپ کر کے، زیب و زینت کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ تم نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں، نیا نصاب تعلیم لا رہے ہیں. اس کے اندر روح جو ہے وہ لارڈ میکالے کی ہے. تو رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اسلام کا نصاب تعلیم اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. سبحان اللہ. جس نصاب تعلیم میں قرآن اور حدیث نہ ہو وہ اسلام کا نصاب تعلیم نہیں ہو سکتا. پہلے نمبر پہ مدرسہ، دوسرے نمبر پہ استاد کا انتخاب کیا، تیسرے نمبر پہ نصاب تعلیم، اور چوتھے نمبر پہ کیا ارشاد فرمایا کہ اس نصاب تعلیم پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا. تو رب کائنات نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا دیا. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. اس علم پڑھنے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، دولت کمانا نہیں ہے، پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. بندے کو بندہ بنانا ہے. اس نصاب تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ہے بندے کو بندہ بنانا، انسان کو انسان بنانا. اب کہیں گے تو ہم انسان پہلے ہیں. نہیں، انسان کون سا ہوتا ہے؟ مولے روم علیہ الرحمہ دن کا ٹائم ہے اور ہاتھ میں چراغ لے کے پھر رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں انسان کی تلاش میں جا رہا ہوں. کہا یہ چلتے پھرتے انسان نہیں نظر آتے؟ کہا انسان ہوتے تو میں تلاشی کیوں کرتا. کہا مجھے وہ انسان چاہیے جس کو دیکھنے سے میرا مصطفیٰ یاد آئے. سبحان اللہ. یہ انسان نہیں چاہیے، دو ٹانگوں پہ چلنے والے یہ انسان نہیں. کہا میں کسی اور انسان کی تلاش میں نکلا ہوں. اس پر مولا روم نے بڑی بحث کی ہے، وہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. تو اب آئیے ذرا غور کیجیے. پہلے نمبر پر مدرسہ، دوسرے نمبر پہ استاد، تیسرے نمبر پہ نصاب تعلیم اور چوتھے نمبر پر مقصد تعلیم ہے. پانچویں نمبر پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نصاب کو ہمیں پڑھانا کس زبان میں چاہیے. آج تک ہم یہ فائنل نہیں کر سکے، کہیں انگلش میڈیم ہے، کہیں اردو میڈیم ہے، کہیں کوئی میڈیم ہے. تو قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اسلام کا جو نظام تعلیم ہوگا کس زبان میں پڑھایا جائے گا؟ فرمایا رسول جس قوم کے پاس رسول بن کے آتا ہے ان کی زبان پہلے سیکھ کے آتا ہے، تو اس قوم کا نظام تعلیم کس زبان میں پڑھایا جائے گا؟ جو قوم کی زبان ہوگی اسی زبان میں پڑھایا جائے گا. تو قرآن مقدس نے تو یہ سارے جو تعلیم کے عناصر ہیں ان کو بیان کر دیا ہے. تو یاد رکھ لیں یہاں پاکستان میں گورنمنٹ کے زیر انتظام یونیورسٹیز کالج چلتے ہیں، بہت لاکھوں روپے کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، اور یہ وہ مدرسے ہیں جہاں چٹائی پہ بیٹھ کے طالب علم اللہ کا قرآن پڑھتا ہے یا نبی کا فرمان پڑھتا ہے. اس کے ذرائع کہاں سے آئیں گی؟ آمدن کہاں سے ہوگی؟ یہ جب میں پہلی مرتبہ چودھری صاحبان سے ملاقات ہوئی، مجھے اب بھی ساتھی کہتے ہیں کیا انہوں نے آپ کو جگہ کا لکھ کے دے دیا فلاں کیا؟ میں نے کہا یار چھوڑ دے چکروں کو، کس چکر میں پڑ گئے؟ میرے نام جگہ ہے، آپ کے نام جگہ ہے، زید کے نام ہے، یہ کوئی چکر ہی نہیں. میں نے کہا مجھے لکھ کے دے دے، کل میں مر جاتا ہوں تو لکھے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اصل مقصود ہے کام کرنا. اصل کا مقصود کیا ہے؟ میں چلو آپ چلائیں کوئی بھی یہ کام کریں، جو آپ کام کریں گے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کی نیت پہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اور یہاں باقی رہا کہ آیا فنڈ کہاں سے آتا ہے، یہ کوئی چکر نہیں ہے. مجھے استاد صاحب کا ایک فرمان عالیشان یاد ہے، میں اکثر طلباء کو یہ سنایا کرتا ہوں. سن 83 میں استاد مکرم شیخ القرآن علیہ الرحمہ جامعہ انیتیہ پرانی سبزی منڈی خانے وال میں دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہنے لگا کہ کچھ کریں تو اللہ دیتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں کچھ نہ کریں تب بھی اللہ دیتا ہے. اب وہ اسی بحث میں پڑ گئے. دوسرے کا ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں. تو دونوں مسجد میں بیٹھ گئے، صبح سے لے کر شام تک کسی نے نہ روٹی پوچھی نہ پانی پوچھا. شام کا ٹائم ہو جس نے کہا دیکھیں میں نے کہا کچھ کریں تو اللہ دیتا ہے، تو آپ کے کہنے پہ عمل کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں روٹی لے کے. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیں. اس نے جا کے کسی کے دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا یار دو آدمی صبح سے بھوکے ہیں تو کھانا دے دے. اس نے کہا بھائی بھیجو کھانا. دو بندوں کا کھانا دیا. وہ آ کے مسجد میں بیٹھ کے کھانے لگی. تو کہا دیکھو میں نے کہا تھا کچھ کرے تو اللہ دیتا ہے. کہا تو نے کہا تجھے جانا پڑا، میں مسجد میں ہی بیٹھا تھا، مجھے جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بھائی جو طالب علم مہمان رسول یہاں بیٹھا ہے اسے بھی یہ فکر ہے کہ روٹی کہاں سے آئے گی.
یہ سوچ ہی ہماری غلط ہے، عقیدہ ہی غلط ہے۔ جب آپ دین کے لیے بیٹھ گئے ہیں، دین کے لیے نہ بھی بیٹھے، اس نے پیدا کیا تو رزق تو ذمہ اس کے ذمہ ہے۔ یہ کون سی سوچنے کی بات ہے؟ یہ تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم ان طلباء کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے پیر خلیل الرحمن شاہ صاحب شاہد ہیں کہ بورے والا میں ہم نے جب دورہ صرف رکھا، دائیں طرف بھی گندم، بائیں طرف بھی گندم، آگے پیچھے فصل ہی فصل ہے، بجلی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دورہ صرف رکھا، تقریباً 36-37 طلباء تھے۔ مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ کھانا کہاں سے آتا۔ کچھ شاہ صاحب کے مریدین بھی حلوے پکا کے لے کے آ رہے ہیں۔ اب کھانے پڑے ہیں، طالب علموں سے ختم نہیں ہوتے ہیں، نہ کوئی راستہ وہاں جاتا ہے، نہ بجلی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو بھائی جب دین کے لیے بیٹھ جائیں، میرا دل یہ مانتا ہی نہیں اللہ غیب سے مدد نہیں فرماتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں بچوں کو کہتا ہوں کہ چودھری ہو نا چودھری، اس کے دروازے پہ اگر کوئی ملازم رکھ لے، بھائی آپ نے میرے ڈیرے پہ جھاڑو دینا ہے، آنے والے مہمان کا خیال کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، تو شام کو چودھری کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنے ملازم کو روٹی دینی ہے۔ تو جو چودھری کے ڈیرے پہ بیٹھا ہے اس چودھری کو فکر ہے، جو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کو فکر ہی کوئی نہیں ہے میں نے کہا۔ یہ کون سی سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بس یہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کی۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا، جب یہ کام کرانے کے لیے میں حاضر ہوا، میرے ساتھ عدیل آفتاب شاہ صاحب بھی کھڑے تھے، ہم صرف بات ہی کر رہے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، تو ان کے ساتھ ایک ساتھی آئے ہوئے تو انہوں نے اب خود کہہ دیا لو جی 10,000 میں بھی دیتا ہوں، چلو میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کیا ماسٹر غلام حسین صاحب ابھی وہ ایک مطلب کیا لے کے آئے ہیں، انہوں نے موٹر دی ہے، پانی کے لیے موٹر کی ضرورت تھی، اگر وہ دے دی تو یہ جی چودھری ذوالفقار صاحب ہے، ہم نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دین کا کام کریں، ہمارے علماء کرام کی خدمت میں ادباً کہا کرتا ہوں، ہمارا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ بس ایک سبق یاد کر لیں، اللہ کی ذات پہ توکل کریں، یقین کریں، اللہ ایسی غیب سے مدد کرتا ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، کوشش کریں گے۔ اب طریقہ تعلیم ہمارا کیا ہوگا یہ عرض کر کے میں بات کو ختم کر دوں۔ حکیم عبدالحمید صاحب 108 جی ماشاء اللہ، حکیم عبدالحمید صاحب ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ کتنے 50,000 ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو اب ہمارا طریقہ کیا ہوگا یہ بات عرض کر دوں۔ ہمارے مدارس میں جہاں تک میں نے طالب علمی کے دوران میں پریشانیاں دیکھی ہیں ان کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں، آئیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم شعبہ حفظ کے لیے جو بچہ داخل کریں گے، اسلامی بھائی ماشاء اللہ، شعبہ حفظ کے لیے جو بچہ ہم داخل کریں گے وہ کم از کم پرائمری پاس ہوگا، پرائمری پاس سے کم بچہ ہم داخل نہیں کریں گے۔ ناظر قرآن خوانی کے لیے پڑھنے کے لیے تو سب بسم اللہ، لیکن جو حفظ کے لیے آئے گا، جو حفظ کے لیے آئے گا، جو حفظ کے لیے آئے گا پرائمری پاس بچہ داخل کریں گے، ہماری باقاعدہ سفید یونیفارم اور امامہ شریف ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں، جیسے ہمارے مدارس میں عموماً ہوتا ہے طلباء لوگوں کے گھروں میں ختم کے لیے قرآن خوانی کے لیے دعوت پر جاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں یہ نہیں ہوگا۔ کوئی دوست تعاون کرے نہ کرے، محبت کرے یا نہ کرے، کسی کے گھر ہم طالب علم قرآن خوانی کے لیے دعوت کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ طالب علم کا کام صرف اور صرف پڑھائی ہوگا۔ آپ اپنا قیمتی سرمایہ ہمیں دیتے ہیں، میں اساتذہ کو کہا کرتا ہوں، ماں باپ کے لیے کوٹھی بینک بیلنس یہ قیمتی سرمایہ نہیں ہے، سب سے قیمتی سرمایہ اولاد ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اولاد ہے۔ تو ہر ماں باپ کی کیا یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میرا اولاد، میری اولاد بہتر سے بہتر بن جائے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، ان کا ٹائم دعوتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، قرآن خوانی کے اندر ضائع کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بچے اکثر کے درمیان سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو جیسا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور اس سے اس طالب علم کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ ہم زندگی اللہ نے بنانی، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو کوشش ہم یہ کریں گے، یہ بات آپ بھی ذہن میں رکھ لیجیے، کوئی ہمارا بچہ کسی کے گھر میں ختم پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا۔ قرآن خوانی کی جس نے قرآن خوانی کرانی ہوگی یہی مدرسے میں کرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرا یقین کامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انشاءاللہ اس کا صبر بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا انشاءاللہ ہمارا ہوگا، ابھی کلاس کا آغاز آج سے یوں سمجھے دعا سے ہو گیا۔ تو استاد کا میں استاد کو ساتھ لے کے آیا ہوں، قاری انور اعجاز صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلا جو پروگرام ہوگا وہ یہ ہوگا، اس پورے رقبے کا نقشہ بنوائیں گے مدرسے کا، اور پھر اس کا تعمیر کا جو آغاز ہوگا باقاعدہ نقشے کے ساتھ ہوگا۔
ابھی ہم حفظ کی کلاس لگائیں گے 1 سال کے بعد انشاءاللہ آئندہ رمضان شریف کے بعد یہاں درس نظامی کی کلاس کا آغاز ہو جائے گا. ویسے ارادہ تو یہی کہ میرے اسی رمضان شریف کے بعد ہو جائے. اگر کسی وجہ سے ابھی نہ ہو سکا جو حالات ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ سال رمضان شریف میں انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق خاص سے ہم درس نظامی کا آغاز یہیں کریں گے. یہیں بچے کی ضرورت نہیں جائیں گے یہاں پڑھیں گے. مجھے دوست کہتے ہیں ابھی میں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوتا کہتے ہیں جی فلاں بچے ادھر چلے جاتے. میں کہتا ہوں دکان پہ آپ سودا کھڑا رکھنے کا خود بخود آ جائے. سادہ سی بات ہے کوئی سمجھے. آپ ریت کے ٹیلے پہ دکان بنا لیں دکان پہ سودا خالص رکھے گا آ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ العزیز میرا یقین کامل ہے اس ادارے کا آغاز سادات کرام کی دعاؤں سے ہوگا تو انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. وما علیہ الا البلاغ. بس ایک شعر سلام کا ہوگا ختم شریف اور خاص دعا فرمائے.